آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے آج سے 74 سال قبل انسانی حقوق کے عالمی منشور کو منظور کیا تھا۔ اس اعلامیہ میں بیان کردہ نظریات ہر جگہ اور ہر ایک کے لیے شہری، اقتصادی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی خوشحالی کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ اس سال کا تھیم وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے رکھا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تو لوگ عملاً بھارتی فوج کے ہاتھوں یرغمال ہیں، چنانچہ وہاں امکان نہیں ہے کہ بھارتی غاصبین انہیں اس اہم دن کے موقع پر کوئی احتجاج یا کوئی دوسری سرگرمی کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ جملہ حریت قیادت یہاں تک انسانی حقوق، سول سوسائٹی کے کارکنان، صحافی اور طلبہ بھی مقید ہیں۔ البتہ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر کی اہم دارالحکومتوں میں کشمیری اور ان کے ہم نوا اس موقع پر احتجاجی مظاہروں، ریلیوں، سیمینارز اور دیگر تقاریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر انٹرنیشنل پیس فورم یورپ کے چیئرمین زاہد اقبال ہاشمی کی سربراہی میں کشمیری اور سکھ کمیونٹیز کے زیر اہتمام جنیوا میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں یورپ سمیت دنیا بھر سے وفود شرکت کریں گے۔ زاہد اقبال نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس موقع پر دنیا کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کی جمہوریت ایک ڈھونگ اور دکھاوا ہے۔ اس نے کشمیریوں اور اپنی اقلیتوں کو ظلم اور ڈنڈے کے زور پر یرغمال بنایا ہوا ہے، چنانچہ اقوام متحدہ اور اس کے اداروں کو اپنی قراردادوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس موقع پر اپنے ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی بڑھتے ہوئی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کرنے پر بھارت کی پکڑ اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے ایک خصوصی بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کا آئین انسانی حقوق کے اس عالمی منشور سے ہم آہنگ ہے، کیونکہ ہمارے بانی قائد اعظم علیہ رحمہ کا ویژن بھی یہی تھا کہ مسلمانان برصغیر کے لیے ایک ایسا آزاد وطن ہو جس میں ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف آج بلکہ ہر دن یہ بھی لازم ہے کہ ہم بھارت کی طرف سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا بغور جائزہ لیں، جہاں کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ حق خود ارادیت لوگوں کی اجتماعی اور انفرادی آزادی کا نام ہے، تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی سیاسی حیثیت کا انتخاب کریں اور معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقی کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت کو دہشت گردی یا انسداد دہشت گردی کے بیانیے کے ذریعے پامال کیا جا رہا ہے اور فوجی کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کی آزادی کے حق کو کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی اجتماعی کوششیں جاری رکھنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کشمیر کے لوگ وہی حقوق اور آزادیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں جو آزاد ریاست کے کسی بھی شہری کو حاصل ہے۔ پاکستان، انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جائز حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا اور اس بات پر وہ کاربند ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کے ذکر کے بغیر انسانی حقوق کے یہ عالمی دن اپنے پیغام، اپنی اسپرٹ، اپنے روح یا اپنے فلسفے کے اعتبار سے بالکل ادھورا ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر نہ صرف اقوام متحدہ کے دفتر میں موجود سب سے پرانا اور سنگین مسئلہ ہے، بلکہ یہ کرۂ ارض کا ایسا خطۂ زمین ہے جہاں طویل ترین عرصے سے انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی جا رہی ہیں۔ اس حق خود ارادیت جس کو بھارت کی رضامندی کے ساتھ دینے کا وعدہ اقوام متحدہ نے کشمیر سے کر رکھا ہے کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں بھارت 10 لاکھ فوج کے وحشانہ استعمال سے دہائیوں سے کشمیریوں کی جان، مال، عزت، آبرو، غرض کی ہر چیز کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں جو بھارت ہی کے بانیان اور بزرگوں کے اقوام متحدہ کے جانے کی صورت میں اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کیا گیا کہ استصواب رائے کی بنیاد پر اس تنازع کو حل کیا جائے گا۔ 1989 سے لے کر اب تک بھارتی قابضین 96,382 کشمیریوں کو شہید، 1,72,464 کو گرفتار، 10,000 کو لگ بھگ زیر حراست لاپتہ، 1,10,521 گھروں اور دیگر تعمیرات کو تباہ، تقریباً 23,000 خواتین کو بیوہ، 1,07,974 بچوں کو یتیم اور 11,265 خواتین کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، اور ان اعداد و شمار کے حوالے سے یہ کیسے ممکن ہے
کہ آپ مقبوضہ جموں کشمیر کو نظر انداز کریں اور انسانی حقوق کا یہ عالمی دن منائیں۔ 76 برس قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تحفظ انسانی حقوق کا چارٹر منظور کیا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی اور فرانس سمیت بڑے ممالک نے انسانی حقوق کے اس عالمی چارٹر پر دستخط کر کے یقین دہانی کرائی تھی، بلکہ عہد کیا کہ وہ رکن ممالک کے ساتھ مل کر مظلوم انسانوں کے حقوق کے تحفظ میں پیش پیش رہیں گے۔